وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وآلاته وآياته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى الخلق كافة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام دوست احباب، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے بلند آواز سے درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چلو بند کیتا کوئی نہیں۔ چھوٹے پانی لے آؤ گلاس اینو چلا دو۔ اتنے آ جاؤ تسی اتنے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز بھائیوں اور دوستوں، میں نے
تواڈے سامنے قرآن کریم وچوں ایک آیت تلاوت کیتی ہے، جس آیت دے اندر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں تواڈے اس واسطے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ساری کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ کی بنا کے بھیجا؟ رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اے اعزاز صرف اور صرف میرے اور تواڈے نبی نو حاصل ہے۔ ایک کو ذات ہے، میرے اور تواڈے نبی، جنہاں نو اللہ تعالی نے اے شرف دیتا ہے، اے اعزاز دیتا ہے کہ سارے واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ انساناں واسطے بھی رحمت بن کے آئے، جنات واسطے بھی رحمت بن کے آئے، نباتات واسطے بھی رحمت بن کے آئے، اپنے واسطے بھی رحمت، پرایاں واسطے بھی رحمت۔ میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت جڑے کر دین انہاں واسطے بھی رحمت، نعوذ باللہ جڑے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال بغض رکھ دین، دشمنی کر دین، انہاں واسطے بھی رحمت بن گئے۔ تسی لوگ حدیث دیاں کتاباں وچ مطالعہ کر لو، قرآن کریم دا مطالعہ کر لو، کسی جگہ تے بھی، کسی مقام تے بھی تون اے اعزاز کسی اور نبی واسطے، کسی اور پیغمبر واسطے، کسی اور رسول واسطے تون اے اعزاز نظر نہیں آئے گا۔ کیڑا اعزاز؟ کہ میرے نبی سارے واسطے رحمت بن گیا۔ کتنی اونچی شان، کتنا اونچا مقام ہے۔ نبی اور بھی آئے 1,24,000 کم و پیش انبیاء علیہم السلام نو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات دے اندر بھیجا۔ کی کیتا ہے؟ بولو، اس کائنات دے وچ گھلے اپنی توحید واسطے کہ جاؤ جا کے جڑے لوگ رائے راست کوئی نہیں انہوں نے رائے راست لاؤ۔ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت لوط، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یعقوب، 1,24,000 نبیاں چو کسی ایک نبی نے بھی اعزاز حاصل کوئی نہیں کہ ساری کائنات واسطے اور رحمت بن کے آیا۔ کوئی نبی اپنے خاندان واسطے، اپنے قبیلے واسطے، اپنے رشتہ داراں واسطے، ایک بستی واسطے، ایک شہر واسطے، لیکن جدو گل آئی میرے اور تواڈے نبی دی تو اللہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اے میرے محبوب اس جہان واسطے بھی رحمت، اس جہان واسطے بھی رحمت، جنات واسطے بھی رحمت، نباتات واسطے بھی رحمت، اپنے واسطے بھی رحمت تے دشمنوں واسطے بھی رحمت۔ میرے بھائیو اور دوستو، میرے اور تواڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا عنوان، سیرت دا موضوع اتنا لمبا ہے، اتنا زیادہ ہے کہ آج تک کوئی بیان نہیں کر سکیا۔ آج تو کچھ عرصہ پہلے ایک آدمی میں نادہ پیا، مولوی صاحب
اگر تسی 3 مہینے مسلسل، کتنے مہینے؟ 3 مہینے مسلسل نبی دی شان بیان کرو تو نبی دی سیرت پوری ہو نہ ویسی. یہ اس میں نہ کیا اور میں آکیا جلیا ہے تو تیرا مطالعہ ہے، یہ تیرا علم ہے. میں تاداں ساری کائنات دے عالم، ساری کائنات دے خطیب، ساری کائنات دے مقرر، مفسر، مبلغ، نعت خوان، قلمکار سارے مل کے جمع ہو جان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا ایک پہلو بھی ادا نہیں کر سکتا. میرے بھائی اور دوستو، ہر عالم، ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان کرن والا، نبی دی تعریف بیان کرن والا اس واسطے تعریف کر دے کہ میرا نام ہی کل قیامت والے دن نبی دی تعریف بیان کرن والے شامل ہو جائے. صرف اس واسطے. جس طرح بازار مصر دے اندر جدو حضرت یوسف علیہ السلام بکرے آنا ویچن واسطے لوگ نپ کے لے گیا تو اتنے ایک بوڑھی عورت بھی تھوڑا سارا سامان لے کے آئی کھلی ہے. کسی نوجوان دی نظر پویں، اس آخیا اماں تو کدے آئی، تو اتنے کی لین آئی؟ تو اس اماں آخیا سنیا ہے کہ آج یوسف بازار مصر وچ بکدا اس واسطے یوسف نو خریدن واسطے. اور نوجوان آکھن لگیا اماں تیری عقل ماری تا نہیں گئی، تو پاگل تا نہیں ہو گئی، تیرا دماغ تا جگہ تے ہے نا. اماں یوسف تا حسن دا قائد سردار حسین جمال حسن تے تا یوسف علیہ السلام تا حسن دا بھی امام، یوسف علیہ السلام تا قائد سردار ہے. تو یوسف نو کس طرح خرید سکتی ہے؟ یوسف نو تا وڈے لوگ خرید کے لے جا سن. اوے اماں ایتھے تا وڈے وڈے بادشاہ آئے ہوئے نہیں، اماں ایتھے تا تجارتی لوگ آئے ہوئے نہیں، دولت مند آئے ہوئے نہیں. یوسف نو تا خرید کے او لے جا سن، تو ایتھے ہاتھ ملندی رہ جا سے. او اماں رو کیا کھن لگے، او بیٹا پتا تا مجھے بھی ہے، پتا تا من بھی ہے کہ میں یوسف نو خرید نہیں سکتے، لیکن جب کل قیامت کے دن رب العالمین یہ اعلان کریں گے کہ جب بازار مصر دے اندر یوسف بکر آئی، میرا نبی، میرا پیغمبر، میرا رسول، اس وقت یوسف نو خریدن واسطے کون کون گیا آئی، تو میں بھی رب العالمین دے سامنے عرض کرسا اے رب العالمین میں بھی یوسف کو خریدنے کے لیے گئی تھی، میں بھی یوسف کو چاہنے کے لیے گئی تھی. بیٹا پتہ تو مجھے بھی ہے کہ میں یوسف کو خرید نہیں سکتی، میرے بس کی بات کوئی نہیں یوسف کو خریدنا. ہر عالم، ہر مقرر، ہر مفسر، ہر مبلغ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دی تعریف اس واسطے کرتا ہے کہ کل قیامت والے دن ساڈا بھی نام شامل ہو جائے. میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا عنوان اتنا بڑا سمندر ہے. میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، اونچی آواز، اونچی آواز، صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا پہلو اتنا بڑا سمندر ہے کہ رب العالمین نے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دی سیرت دا ایک پہلو تمام نبیان جمع کر کے، تمام نبیان اکٹھا کر کے، تمام رسولان اکٹھا کر کے رب العالمین نے عالم ارواح دے اندر وعدہ لیا ہے، او میرے پیغمبروں، او میرے رسولوں، او میرے نبیوں، اگر میں تمہیں نبوت دے کر، رسالت دے کر دنیا دے اندر بھیج دیواں، کتاب دے کر تو دنیا دے اندر بھیج دیواں، اپنا آخری رسول بھی بھیج دیواں، تسی اپنی کتاب بھی چھوڑ دینی ہے، تسی اپنی رسالت بھی چھوڑ دینی ہے، تسی اپنی نبوت بھی چھوڑ دینی ہے، تسی کرنا کی ہے، تسی اس نبی تے ایمان لے کے آنا اور دی مدد کرنا.
رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ تیسرا پارا، رب العالمین نے جب یہ اقرار کیا، اقرار لیا نبیوں سے، پیغمبروں سے، رسولوں سے کہ جب میں اپنا آخری نبی بھیج دوں، نبوت چھوڑ دینی، رسالت چھوڑ دینی، کتاب چھوڑ دینی، حکمت بھی چھوڑ دینی، پاک پیغمبر تے ایمان لے کے آنا، ادھی مدد کرنا۔ ہر نبی نے، ہر رسول نے، ہر پیغمبر نے اقرار کیا اے اللہ جدو تو اپنا آخری رسول بھیج سے اسی اپنی نبوت بھی چھوڑ دے ساں، اپنی رسالت بھی چھوڑ دے ساں، اس نبی تے ایمان لے کے اساں۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اور عظمت ہے۔ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت کو رب العالمین نے حوروں کی پیشانیوں پر لکھ کر بیان کیا، شجر طوبہ کے پتوں پر لکھ کر بیان کیا، جس کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا او میرے بیٹے یاد رکھی جدو میں جنت دے اندر آس، میں جنت دے اندر جدو آس میں نے حوروں کی پلکوں پر پاک پیغمبر کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا، میں نے درختوں کے پتوں پر پاک پیغمبر کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا، جب میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو عرش معلیٰ پر پاک پیغمبر کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا۔ اے میرے بیٹے جب کبھی کوئی مصیبت آ جائے، جب کبھی کوئی پریشانی آ جائے، آزمائش آ جائے، اس پاک پیغمبر پر درود پڑھ دینا، اس پاک پیغمبر کا نام لے لینا، رب العالمین تیری پریشانی کو ختم کر دے گا۔ رب العالمین نے فرمایا اے میرے محبوب میں نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، آواز آنی چاہیے اونچی آواز سے، دیر کے ساتھ آپ لوگ آتے ہیں، دیر کے ساتھ جلدی آیا کریں، اگر دیر نال اوسو تے اسی بھی جمعہ دیر نال ہی پڑھا، دو کم میں جو ایک کام ہونا ہے، یا میں چھوڑ جانا ہے یا تسی جلدی آنا، یا وہ جماعت 2:15 بجے اسی کیڑا کام چنگا لگتا ہے؟ 2:15 بجے وہ جماعت ٹھیک ہے، بات تو دیر ہو گئی جی، اگر دیر نہ رہے تو 1:15 بجے مسیدی آئے کرو۔ آج میرے 10 منٹ دیر ہو گئے، آئے تھے کالووال دے نال بیان آئی، اتھے میں پہنچا 11 بجے، 12:30 بجے میں اتھے ویلا ہویا، آج میں دیر نہ لایا تو میں سارے آج بیان ہوں دے استاد جی دیر ہو گئی، میں کہا آج میں ہو گئی ہے، روزانہ ہر جمعے تے توان ہوتے ہیں جی، آج میں ہو گئی تو سارے پوچھن لگ پیو دیر ہو گئی، تو جدو تسی دیر نہ لاؤ جی، کچھ بار بیٹھن گپا مار دے، اپنی تقریر شروع، کیا بات ہے، جڑا قریب ہو کے باسی نا انہوں گل سمجھو سی، جڑا نیڑے نہ باسی انہوں گل سمجھو، وہ دے پلے کوئی نہیں پوڑی گا۔ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی دعاؤں کے اندر مانگا تھا۔ قرآن کریم لوگ کہتے ہیں یہ نبی کے گستاخ ہیں، نعوذ باللہ، یہ نبی کو مانتے نہیں ہیں۔ آؤ
غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ آؤ پاک پیغمبر کی شان بیان کروں، آؤ تمہارے سامنے پاک پیغمبر کی عظمت مقام قرآن کریم سے سناؤں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو بھی ہے جس کو رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کچھ یوں بیان کیا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی دعاؤں کے اندر میرے پاک پیغمبر کو مانگا، رب العالمین کے سامنے عرض کی، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بندہ بنا لے، اے ہمارے رب ہماری نسل میں سے، ہماری ذریت میں سے ایک ایسی امت کو پیدا کرنا جو بھی مکمل طور پر تیری فرما بردار ہو، جو تیرے حکموں کو مانے، جو تیرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کے طریقوں پر چلے۔ اے اللہ تو ہی ہماری توبہ قبول کرنے والا اور تو ہی رحمت والی ذات ہے۔ کس سے مانگا؟ کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ آگے دوسری آیت، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ ہماری نسل میں سے ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو آ کر لوگوں کو پاک بنائے، جو آ کر کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، جو آ کر تیری کتاب لوگوں کو سنائے۔ اے اللہ ہماری نسل میں سے ایک ایسا رسول بھی بھیجنا۔ یہ کون دعا مانگ رہے ہیں؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے رب العالمین کے سامنے عرض کر رہے ہیں، اے اللہ ہماری نسل میں سے ایک ایسا رسول بھیجنا۔ پھر رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ رب العالمین نے میرے پاک پیغمبر کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے بھیجا۔ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا اور رب العالمین کے سامنے عرض کی، اے اللہ تیرے ہاتھ کے اندر مکمل اقتدار ہے۔ کیا؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اقتدار کس کے ہاتھ کے اندر؟ اونچی آواز سے بولیں۔ آج میرا دل جہاں تک کرے گا میں اتنی تقریر کروں گا۔ کیا؟ اقتدار کس کے ہاتھ کے اندر؟ ایک ذات ہے، وہ رب العالمین کی ذات ہے جس کے ہاتھ کے اندر اقتدار ہے۔ فرمایا ان الحکم الا للہ
اور نہ دنیا دے اندر کسی بابے دا حکم چلدا نے، نہ دنیا دے اندر کسی پیر دا حکم چلدا نے، نہ دنیا دے اندر کسی بادشاہ دا حکم چلدا نے، نہ دنیا دے اندر کسی وزیر مشیر دا حکم چلدا نے، نہ دنیا دے اندر کسی وڈی سرکار تے نکی سردار سرکار دا حکم چلدا نے۔ دنیا دے اندر حکم چلدا رہتا ان الحکم الا للہ، رب العالمین دا حکم چلدا دے، اور رب العالمین دے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکدا۔ اتھے امر چلدا نے تا رب العالمین دا امر چلدا نے، کیونکہ اس نے مٹھی دے اندر اقتدار ہے۔ فرمایا ان الامر کلہ للہ، امر بھی رب العالمین کا چلتا ہے، جو رب العالمین کا حکم ہوگا وہی کچھ ہوگا۔ رب العالمین کے حکم کے بغیر تو درخت کا پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ کیا دعا مانگ رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام؟ عقیدہ ہو تو پھر یہ عقیدہ ہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ تھا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عقیدہ تھا۔ اے اللہ تیرے علاوہ مشکل کشا بھی کوئی نہیں، اے اللہ تیرے علاوہ حاجت روا بھی کوئی نہیں، اے اللہ تیرے علاوہ داتا بھی کوئی نہیں، اے اللہ تیرے علاوہ مولا بھی کوئی نہیں، ملجا بھی کوئی نہیں، اعظم بھی کوئی نہیں، قدیر بھی کوئی نہیں، عظیم بھی کوئی نہیں، اے اللہ تیرے علاوہ حاجت روا بھی کوئی نہیں، بگڑیاں بنان والا بھی کوئی نہیں، نہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بگڑی بنان والا، نہ حضرت علی حجویری بگڑیاں بنان والا، نہ حضرت سلطان بہو بگڑیاں بنان والا، ہکو ذات ہے اور کیڑی ذات ہے؟ ہاتھ بلند کر کے کیڑی ذات ہے؟ رب العالمین دیو ذات ہے، اس تو علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اتھے تا نبی بھی کچھ نہیں کر سکتے، پیغمبر اور رسول بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کی بات، میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرے پاک پیغمبر نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، رب العالمین نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا۔ میرے پاک پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے، میرے پاک پیغمبر نے ہاتھ کا انگلی کا اشارہ کیا، رب العالمین نے سورج کو وہاں پر ہی روک دیا۔ میرے پاک پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے بارے میں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا، اگر میں دھوپ پر چلتی تھی تو بادل میرے اوپر سایہ کیا کرتے تھے۔ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ ابو جہل میرے پاک پیغمبر کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اگر تو اللہ کا آخری نبی ہے، اگر تو اللہ کا سچا نبی ہے تو پھر یہ بتا میری مٹھی کے اندر کیا ہے؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا او ابو جہل، کیا میں بتاؤں تیری مٹھی کے اندر کیا ہے؟ کہ مٹھی والی چیز بول کر بتائے کہ میں کون ہوں۔ ابھی میرے پاک پیغمبر نے بولے نہیں تھے، میرے پاک پیغمبر زبان سے جملہ نہیں نکلا تھا، مٹھیوں سے کنکریوں سے آواز آتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ میرے پاک پیغمبر اس دنیا دے اندر بھی رحمت بن کے آئے، میرے پاک پیغمبر اس جہان تے بھی رحمت بن کے آئے، میرے پاک پیغمبر کل قیامت والے دن بھی رحمت بن کے اوسن، کل قیامت والے دن بھی میرے پاک پیغمبر کی رحمت جو ہے اس کے علاوہ اور کوئی گزارا نہیں، کوئی با نہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین اس دن اپنے غضب تے غیر
خیز دے اندر ہیں، غصے دے اندر ہیں۔ رب العالمین اس دن جبار ہیں، جبروت ہیں۔ رب العالمین دے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکدا۔ ولی ہیں تک ہم دے کھلوتے ہیں، پیغمبر ہیں تک ہم دے کھلوتے ہیں، رسول ہیں تک ہم دے کھلوتے ہیں۔ اتنا خوفناک دن ہے، اتنا خوفناک منظر ہے۔ اس دن بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول ہوگی۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بھی اپنی امت کو یاد کریں گے۔ اتنا خوفناک دن، اتنا سخت دن کہ زمین تانبے کی بن جائے گی۔ اتنا خوفناک دن، رب العالمین کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں، کوئی سایہ نہیں، اور ہر ایک دی زبان تے آیا کھلا نفسی 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 نفسی۔ حضرت آدم علیہ السلام دی امت، حضرت آدم علیہ السلام دی کول، حضرت نوح علیہ السلام دی امت، حضرت نوح علیہ السلام دی کول، حضرت ابراہیم دی امت، حضرت موسیٰ دی امت، حضرت عیسیٰ دی امت، ہر ایک نبی دی امت انہاں دے کول گئی کھلی ہے کہ اے اللہ دے نبیو اج صرف ہکا کم چا کرو۔ کی کرو؟ ہکا کم چا کرو۔ کیڑا کم ہے؟ رب العالمین کو حساب شروع کر۔ اگر جہنم وچ گلنا ہے تا جہنم وچ گل، جڑا فیصلہ کرنا ہے اتھو ساڈی جان چھڑا، اس سختی دے عالم تو جان چھڑا۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان پر یہ جملہ آ گیا، ایتو محمدہ۔ حضرت نوح علیہ السلام دی زبان تے جملہ آ گیا، ایتو محمدہ، ایتو محمدہ۔ اج لگے ونجو آمنہ دے لال دے کول، اج اوہ رب العالمین نال گلاں کر سکدا نے، اس تو علاوہ کسی دے اندر طاقت کوئی نے، کسی دے اندر ہمت کوئی نے کہ رب العالمین دے نال کوئی گل کر سکے۔ ساری امتاں جمع ہو کے میرے پاک پیغمبر دے کول جا رہی ہیں، اور میرے پاک پیغمبر نو جا کے آکھن گئیاں، او سونیاں زلفاں والیا، او سونے چہرے والیا، ہکا گل لے کے آیا، ہکا مطالبہ لے کے آیا۔ او مطالبہ کیڑا ہے کہ رب العالمین کے سامنے یہ عرض کریں کہ حساب شروع کر۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، انا المتکلم بالجبار یومئذ۔ اس دن کسی دے اندر اتنی طاقت کوئی نہیں کہ رب العالمین دے سامنے لب کشائی کر سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام دی زبان تے جملہ آ گیا، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ حضرت نوح علیہ السلام، یا رب نفسی نفسی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ہر ایک پیغمبر دی زبان تے، ہر رسول دی زبان تے یہ کو جملہ، یا رب نفسی نفسی، رب سلم نفسی نفسی۔ یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا، میں اپنی امت دی گل کوئی نہیں کرتی، یا اللہ میری جان بچا۔ اتھو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو اس دن میں نہ اپنی فکر کوئی نہیں ہونی، میں نہ اپنی امت دی فکر ہونی نے۔ میرے پاک پیغمبر کی زبان پر یہ جملہ آ گیا، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ کیڑی امت جڑیاں داڑیاں منندی ہے، کیڑی امت جڑی ساری ساری رات زنا کر دی ہے۔ کچھ لوگ اس امت دے اندر ایسے بھی ہیں جڑے شراب دا کاروبار کر دیں، کیڑی امت جڑے شراب پیندیں جڑے بیچ دیں، کیڑی امت جڑیاں داڑیاں کٹا کے پاک پیغمبر دی سنت نو کٹا کے نالیاں دے اندر بیچ دیں، گل دیں، سٹ دیں، اور پھر آ دیں ساڈے نالوں وڈا تا
عالم بھی کوئی نہیں، ساڈے نالوں وڈا تا خطیب بھی کوئی نہیں، ساڈے نالوں زیادہ تا علم رکھن والا بھی کوئی نہیں۔ پوچھا جاوے کہ نبی دی سنت دا مذاق کیوں رہندے ہو، نبی دی سنت نو کیوں کٹیندے ہو، تا کو جواب ملدا علامہ اقبال دی کیڑی داڑھی آئی، دو کماں چوں ایک کم تا ہو سی، یا تا علامہ اقبال نو اپنا نبی منو، یا تا علامہ اقبال نو رسول تے پیغمبر منو۔ اگر نہیں مندے، اگر منسو تا کافر ہو جاسو، اگر نہیں مندے تا 1,24,000 نبیاں دی داڑھی رکھنا سنت ہے۔ انہاں دو کماں چ ایک کام ہو رہا ہے، یا تا علامہ اقبال نال آکھو ساڈا نبی ہے، او دی گل ساڈے سامنے، اللہ دے قرآن دے سامنے علامہ اقبال دی کوئی اہمیت نہیں، پاک پیغمبر دی سنت دے سامنے ساڈے واسطے علامہ اقبال نمونہ کوئی نہیں۔ اور کل قیامت والے دن علامہ اقبال کوئی نہیں آنا سفارش کرن، کل قیامت والے دن کسی وڈیرے کوئی نہیں آنا، اتھے تا میرے پاک پیغمبر نے آنا ہے، اور میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میں اس نے رب العالمین کے سامنے عرض کروں گا، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ میری امت کے گناہگاروں معاف کر دے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ میرے پاک پیغمبر کل قیامت کے دن رو رہن، رب العالمین کے طرف سے آواز آئے گی لما یبکیک یا محمد، او رومن والیاں نو ہساون والیا اج کیوں کھلا آپ روندا ہے، اج کیوں رو رہا ہے؟ میرے پاک پیغمبر نے عرض کرنی قلت اريد ان اسجد لك، اللہ اج تیرے دربار دے اندر میں سجدہ کرنا چاہنا۔ رب العالمین نے اجازت دینی ہے میرے محبوب سجدہ کرنا چاہنا ہے تو سجدہ کر لے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میں ایک ہی سجدے کے اندر رب العالمین کی تعریفیں بیان کرسا، رب العالمین دیا ثناواں بیان کرسا، رب العالمین دیا اداواں بیان کرسا، رب العالمین دیا حمدہ بیان کرسا، رب العالمین دیا صلاتہ بیان کرسا کہ اے اللہ قدیر بھی تو ہے، خبیر بھی تو ہے، بصیر بھی تو ہے، اعظم بھی تو ہے، اے اللہ مولا بھی تو ہے، ملجا بھی تو ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے پاک پیغمبر رب العالمین نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، اے میرے محبوب سر اٹھائیے نا، سر اٹھائیے نا، گل کرنا تیرا کم، تیرے سر تے عزتاں دے تاج رکھنا میرا کم۔ اتھے میرے پاک پیغمبر کی زبان پر یہ جملہ آئے گا یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اتنا خوفناک دن، جس دن بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے، خامن بیوی سے بھاگ رہا ہے، ماں باپ اولاد سے بھاگ رہے ہیں، اولاد ماں باپ سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ کوئی قاری عبداللہ معاویہ کی بات کوئی نہیں، یہ کوئی کسی پیر ولی کی بات کوئی نہیں۔ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، آخری پارہ سورۃ عبسہ فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اس دن ایک ایسی آواز آئے گی جو کانوں کے پردوں کو پھاڑ کر رکھ دے گی، اس دن کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، اس دن حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، اس دن رب العالمین کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ بھائی بھائی تو بھاگ رہے ہیں، آکھے گا میں تن جاندہ بھی کوئی نہ، ماں باپ جو ہیں وہ اولاد سے بھاگ رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، قرآن کہتا ہے ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہوگی، وہ ہنس رہے ہوں گے۔ وہ لوگ کون ہوں گے؟ جنہوں نے اس دنیا کے اندر رہ کر پاک پیغمبر کے طریقے کو سامنے رکھا۔ وہ لوگ کون ہوں گے؟ جنہوں نے اس دنیا کے اندر رہ کر جب مؤذن نے اذان دی، آواز لگائی، رب العالمین کی طرف بلایا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ فلاح پا جانے کی طرف۔
طرف تو یہ مسجدوں کی طرف آتے تھے۔ رب العالمین کا حکم سمجھ کر، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر یہ مسجدوں کے اندر آتے تھے اور آ کر میرے حکم کو پورا کرتے تھے۔ یاد رکھنا، میرا نقطہ ذہن میں رکھنا، اتنے اعلیٰ پیغمبر، اتنی عظمتوں والے پیغمبر، جس پاک پیغمبر کی ہر ایک چیز اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت بھی اعلیٰ، امانت بھی اعلیٰ، خطابت بھی اعلیٰ، لطافت بھی اعلیٰ، شرافت بھی اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر کی صداقت بھی اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر کی آل بھی اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی اعلیٰ، حج بھی اعلیٰ، روزہ بھی اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا بھی اعلیٰ، اٹھنا بھی اعلیٰ، بیٹھنا بھی اعلیٰ، سونا بھی اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر کا قیام بھی اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر کا رکوع بھی اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر کی تلاوت بھی اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر کے اصحاب بھی اعلیٰ، اتنے اعلیٰ کہ رب العالمین نے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر ایک ادانو قرآن کریم دی آیت بنا دیا۔ آیت بنا کر پھر بھی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے سجدہ کر سن، رب العالمین تو علاوہ کسی دے سامنے سجدہ نہ کر سن۔ ساری زندگی دے اندر میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نے کسی دے سامنے سجدہ نہیں کیتا اور نہ ہی حکم دیتا۔ فرمایا اگر میں حکم دینا تو میں بیوی نو حکم دینا خاوند دے سامنے سجدہ کرے۔ ایک کتھوں نواں دین نکل آیا، ایک کتھوں نواں ایمان نکل آیا۔ قبراں تے جا کے سجدے کرنا، ولیاں دے کولوں جا کے مشکل کشاواں پوریاں کرنا، اتھے جا کے زبان نہ اعلان کرنا ساڈی مدد کر، ولیاں دی دکان ولیاں دے درباراں تے جا کے اتھے جا کے دیاں تے پتر منگنا، یہ عقیدہ قرآن کریم کے مطابق یہ عقیدہ عیسائیوں کا اور نصرانیوں کا اور یہودیوں کا ہے۔ یہ میرے سامنے 10واں پارہ کھلا ہوا ہے۔ فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ ایتا یہودیاں دا عقیدہ، ایتا نصرانیاں دا عقیدہ، ایتا سکھاں دا عقیدہ ہے کہ انہاں اپنے وڈیریاں نو مشکل کشا بنایا ہی، انہاں اپنے پادریاں نو مشکل کشا آکھیا ہی، انہاں اپنے درویشاں نو مشکل کشا آکھیا ہی، حالانکہ انہاں نے بھی حکم ہے دیتا گیا ہی رب العالمین دی عبادت کرنا، رب العالمین تو علاوہ کوئی مشکل کشا کوئی نہیں، رب العالمین تو علاوہ کوئی حاجت روا کوئی نہیں۔ کچھ ایسے ذلیل لوگ بھی ہیں، کچھ ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں جلے رب العالمین نو چھڑ کے رب العالمین دی مخلوق دے سامنے جھک دے کھلین، اور رب العالمین نے فرمایا او میرے بندیا تیرا نفع تے نقصان دا مالک دا میں آ، تن زندگی دین دا مالک دا میں آ، اول تو آخر تک تیری مشکلہ حل کرانا لا تا میں آ۔ آج تو قرآن نو بھی کھنڈ کی تی ودا، میرے پاک پیغمبر جوان نو بھی کھنڈ کی تی ودا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا عقیدہ اور حکم کیا ہے کہ رب العالمین کے سامنے اتنی خوفناک عالم کے اندر بھی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرے سن تے کس نو کرے سن؟ ایک اللہ نو کرے سن۔ اتنے اعلیٰ تیری میری کی اوقات ہے کہ آج اسی قبراں تے جا کے لوگ سجدے کرن اس رب العالمین نو چھوڑ دیں۔ اے میرے بھائی اور دوستو، اللہ دا حق ہے جڑے لوگ ساری زندگی اتھے رہ کے اس دنیا تے اللہ دے محتاج رہن، جدو مریا نہ وہ اپنے آپ کو غسل دے سکتا نہ کفن دے سکتا، لیکن جدو قبر چلا جاندے تے آج دے لوگ جڑے ہیں انہاں مشکل کشا سمجھ لیں، انہاں نے سامنے جھک دیں، اے ساری عملتہ پوریا کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے، ایک ایسا گناہ ہے کہ وہ معاف کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہر ایک گناہ انہوں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، لیکن جڑا آدمی شرک کر دے رب العالمین انہوں معافی کوئی نہیں دے دے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اللہ کی توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔